مومن جی کیا آپ تھوڑا اپنے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں؟ اس کے بعد پھر میں کوشچن، شاید آپ میرے خیال سے موجود تھے جب سے اسٹریم میں، تو آپ نے ڈسکشن تو سنا ہی ہوگا۔ پہلے اس سے پہلے آپ اپنے بارے میں تھوڑا بتا دیجئے تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے اور مجھے بھی سمجھ میں آئے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں۔ جی انٹروڈکشن اسی طرح جس طرح پہلے نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اور جو بھی مطلب اسکالر صحیح بولتا ہے تو اس کو فالو کرتا ہوں۔ تو آپ نے 2 کوشچن پوچھے تھے، تو آپ کو کس کا پہلے جواب چاہیے آپ جو آپ نے پوچھے؟ جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ جو صحیح بولتا ہے اس کو آپ فالو کرتے ہو، تو پھر سے میں پوچھوں گا کہ کس بنیاد پہ آپ، یعنی کیسے آپ ڈسٹنگوش کرتے ہو یا پتہ لگاتے ہو کہ کون سا اسکالر صحیح بات کر رہا ہے؟ اور کچھ علماء کے آپ نام بتا سکتے ہو جس کو آپ نارملی سن کر علم حاصل کرتے ہو؟ میں پوچھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کس طریقے سے اسلام کو سمجھتے ہیں، اور بس وہی مقصد ہے کہ اس کو جاننے میں مجھے آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ تقریباً جتنے فرقے ہیں ان سب کے عالموں کو میں نے موسٹلی سنا ہوا ہے۔ بس مقصد یہی ہے۔ تو آپ پہلے تو یہ بتا جی دیجئے کہ آپ جی میں سب کو سنتا ہوں، جو بریلی ہے ان میں بھی کچھ، دیوبندیوں میں بھی کچھ، اہل حدیث میں بھی کچھ اسی بریلویوں میں طریقے سے سے۔ کس کو سنتے ہیں؟ آپ کون سے عالم کو سنتے ہو؟ جی آپ مطلب وہ جن کو میں سنتا ہوں ان میں کچھ فیمس ہے اور کچھ فیمس نہیں ہاں ہاں، فیمس کا ہے۔ نام بتا دیجئے۔ جی جو کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب انڈیا کی ہے نا وہ رہنے والے، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے اچھی طریقے سے۔ کدھر کے؟ حیدرآباد کے؟ ہاں ٹھیک شاید کمار وہیں کے پاشا اس کی کے۔ بات کر رہے ہو آپ؟ نہیں نہیں نہیں، وہ جو چین وہ کے ہیں حیدرآباد کے۔ آپ کو میں، اچھا چلیے میں آپ کو دوسرے کا بتاتا ہوں، دیوبندی کا سجاد نعمانی صاحب کو سنتا ہوں، مفتی تقی عثمانی سجاد کو سنتا نعمانی؟ ہوں۔ کس کو؟ جی سجاد سجاد؟ نعمانی ہے نا۔ ہاں ہاں ہاں، اور ہاں مفتی تقی عثمانی کو، طارق جمیل صاحب کو، اسی طریقے سے بہت ساروں کو۔ اچھا، اور سلفیوں میں سے کس کو سنتے آپ؟ وہ سلفیوں میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو ہے وہ فیمیل ہے، اسی طریقے سے یہاں پہ ایک مشتاق ویری ہے، اس کو آپ نہیں جانتے شاید، اسی طریقے سے ان میں بھی کچھ کو مشتاق سنتا ہوں۔ ویری جو ہے وہ کشمیر کے ہیں؟ جی جی اچھا، آپ بھی کشمیر سے ہو کیا؟ جی میں بھی کشمیر سے ہوں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ چلیے، میرے خیال سے آپ کا یوٹیوب پہ بھی ویڈیو چالو ہے کیا، بازو کوئی ونڈو میں؟ نہیں نہیں، میرا کوئی ویڈیو چالو نہیں ہے، شاید میری ڈیوائس میں پرابلم ہے، اس لیے میں بار بار میوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سن سکیں۔ ٹھیک ہے، چلیے، اتنا ڈیٹیلز کافی ہے۔ اب بتائیے، اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ میں نے قرآن کی 2 آیت میں نے بتائی ہے، اور اس کے بعد میں نے ایک حدیث بتائی ہے۔ آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ کس طریقے سے آپ اس کو سمجھتے ہیں یا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہماری سمجھ کے حساب سے اس میں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ محمد صاحب نے جو یہ واقعہ ہوا ہے اس میں آپ نے انصاف نہیں کیا ہے۔ جی جو آپ نے آیت 2 بتائی تو اس کا پچھلے والے ویور نے جو ہے جواب دے دیا، تو اب آتے ہیں ہم حدیث کی طرف۔ تو حدیث میں جو ہے آپ نے کہا کہ جو وائوز تھی ان کی وہ شکایت کرتی تھی کہ آپ جو ہے لوگوں سے کہے کہ آپ جو ہے گفٹ تب بھی بھیجا کریں جب آپ ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ گفٹ جو ہے کوئی بندہ دیتا کیوں ہے؟ تو گفٹ اس ہوں لیے دیا جاتا ہے کہ تاکہ جو سامنے والا ہے اس کو خوش کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہوں اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشی تھی اس کا کس چیز سے تعلق تھا۔ تو جو ہوں لوگ گفٹ دیتے تھے ان کو پتا تھا کہ ان کو جو ہے حضرت عائشہ سے بہت زیادہ جو ہے لگاؤ ہے، تو وہ ہوں یہ سمجھ کر ان کو اس وقت گفٹ دیتے تھے کہ تاکہ جو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں میکسیمم خوش ہو سکے، ان کو خوشی مل سکے، ہم اپنے ہوں۔ پیار کا اظہار کر سکے ان سے۔ تو اتنا ان کی سمجھ میں آ پریزنس میں، گیا ہے ہم کو بھی، اتنا ہم کو سمجھ میں جی آ گیا ہے، آگے بتائیے۔ جی جی تو اگر وہ فار ایگزامپل کسی اور بیوی کے پاس ہوتے تو ہم سپوز کر سکتے کہ خود نہیں ہوتے، یا تو پھر ان کا آپ فائدہ کی طریقہ آواز بریک ہو رہی ہے، کو کرنا ہے۔ آواز بریک ہو رہی ہے آپ کی۔ اچھا، باقی لوگوں کو مومن بھائی کی آواز صاف صاف آ رہی ہے کیا؟ کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آواز بریک ہو رہی ہے۔ بولیے آپ۔ اب ٹھیک آ رہی ہے کیا؟
جی हाँ, आ میں रही کہہ है, رہا ہوں کہ बोलिए. جو دیتے تھے ان کا مقصد ہی یہی ہوتا تھا کہ جو ہے ہم پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکیں، اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ नहीं, ऑडियो ब्रेक हो रही है फिर से आपकी. काफिर क्रिश जी भी है. मुझे तो अभी बिल्कुल नहीं आ रही है इनकी आवाज. काफिर क्रिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. मोमिन भाई, आपका आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. ساحل بھائی، हाँ ہیلو. हाँ हाँ, अभी आ جی रही है, آپ ایک बोलिए. کام کیجئے، جی میں نے کہا نا کہ تھوڑا سا پرابلم ہے، تو بات ایک وقت میں ایک ہی کرے گا، اس کی پھر بریک نہیں ہوگی. میں کہہ رہا تھا کہ جو گفٹ دیتے تھے ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہم پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکیں. جو بھی گفٹ دیتا ہے وہ مطلب سامنے والے کو خوش کرنا چاہتا ہے، اور خوش وہ وہ پرافٹ محمد سمجھ صلی گئے اللہ علیہ ہم, وسلم اس آگے وقت کا ہو. بولیے. جی میں بھی وہی کہہ رہا ہوں نا. تو اگر وہ دوسری وائف کے پاس ہوتے اور وہ گفٹ دیتے تو شاید وہ خوش نہ ہوتے یا اتنا زیادہ خوش نہ ہوتے. تو پھر فائدہ کیا ہوتا گفٹ دینے کا، کیونکہ ان کا مقصد ہی ہوتا تھا کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا جائے. پرابلم گفٹ دینے والوں سے نہیں ہے ادھر. مومن, پرابلم گفٹ دینے والوں سے نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو ان کی بیویاں تھی, محمد صاحب کی اتنی ساری جو بیویاں تھی, ایک تو سب سے بڑا مسئلہ کہ اتنی ساری بیویاں ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو باقی بیویاں تھی ان کو پرابلم تھا کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے محمد صاحب جو ہے وہ ناانصافی کر رہے ہیں, کیونکہ ایک اور خود قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ آپ کوئی ایک بیوی کے ساتھ پوری طریقے سے انکلائن نہیں ہو سکتے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 129. اور اس حدیث میں صاف نظر آ رہا ہے, اور آپ خود کہہ رہے ہو کہ محمد صاحب پوری طریقے سے انکلائن تھے عائشہ کی طرف, جو کہ خود ایک قرآن کی آیت کی خلاف ورزی ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات, گفٹ دینے والوں کا پرابلم میں نہیں بتا رہا ہوں. گفٹ دینے والے تو آپ جیسا بتائے کہ وہ محمد صاحب کو خوش دیکھنا چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے. پرابلم محمد صاحب کا ہے کہ وہ باقی بیویوں کے ساتھ کیوں ناانصافی کر رہے تھے. کیونکہ اگر آپ اتنی بیویوں کے ساتھ شادی کرتے ہو تو آپ کو سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا, ایکولی پیار کرنا, ایکولی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا, چاہے وہ سیکس کی ضرورت ہو, چاہے وہ باقی چیزوں کی ضرورت ہو, آپ کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ایک طرف آپ محمد صاحب کا پورا جو جھکاؤ ہے یا رجحان ہے وہ عائشہ کی طرف تھا. یہ چیز کا دکھ جو ہے, یہ چیز جو ہے وہ کھٹک رہی تھی باقی بیویوں کے پاس, اور وہ بار بار مطالبہ کر رہی تھی کسی کو بھیج کر, ام سلمہ کو بھیج کر. 3 بار تو محمد صاحب نے جواب ہی نہیں دیا, کوئی سنوائی نہیں. اور اس کے بعد فاطمہ کو بھیجا, وہاں پہ بھی کوئی سنوائی نہیں. تو یہ ناانصافی اس کو آپ نہیں بولو گے تو کیا بولو گے؟ یہ بالکل ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو ناانصافی نہیں سمجھتے. جی تو آپ نے کہا کہ وہ فار ایگزامپل مطلب وائفز جو تھی وہ شکایت کر رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بھی انسان تھے, اور جو ان کی جو بیویاں تھیں وہ بھی انسان تھی. تو جس طرح آج بیوی اپنے شوہر سے کبھی شکایت کرتی ہے کہ مجھے ایسا چاہیے یا ایسا چاہیے, تو وہ بھی کرتی تھی ان سے, ٹھیک ہے. تو کوئی نہیں, ان خواہش جو سے ہے وہ. نہیں کیا انہوں نے. دیکھیے ایک بات اور ایک سمجھنے کی ہے اپنے مومن, آپ کی ایج کتنی, آپ شادی شدہ ہے؟ نہیں, میں شادی شدہ نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ وہ اتنا اپنے آپ کو کمفرٹیبل ہی نہیں سمجھ رہی تھی, جہاں جیسا کہ حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ خود جا کے محمد صاحب سے کہتی کہ ہم کو یہ پرابلم ہے. وہ بھیج رہی ہے دوسری ایک بیوی کو, وہ بھیج رہی ہے اس کو اپنا فاطمہ کو, وہ بھیج رہی ہے زینب کو, وہ خود نہیں جا رہی ہے. جی وہ خود اتنی جی کمفرٹ, ساحل بھائی, حالانکہ یہاں پہ میں آپ کو کاٹنا چاہوں گا. جو آپ نے کہا کہ وہ بھیج رہی تھی کسی کو, تو آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا جب حضرت بلال جو تھے وہ اذان نہیں دے رہے تھے جب پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. تو پھر جب واپس آئے تو صحابہ نے جو ہے حضرت جو سوری ان کے جو پوتے شاید کہتے ہیں ان کو, جو شاید مجھے یاد نہیں کس کو بھیجا تھا یا دونوں کو بھیجا تھا کہ آپ جاؤ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ اذان دے دے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی صحابی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈر رہے تھے, اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں پتا تھا کہ اس کا وہ مانیں گے.
تو نہیں इनको नहीं, वो मैं ठुकरा नहीं देखो देखो, सकते. एक मिनट, आप कंपेयर कर रहे हो बीवियों को एक सहाबी के साथ, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक गलत कंपैरिजन है. यहाँ पे बात बीवियों की है. मुझे एक बात बताओ मोमिन, आप छोटे हो, आपको इतना शायद नहीं समझ में आता होगा, आप घर पे अपने किसी को पूछ लेना. एक वाइफ और एक हस्बैंड, ठीक है, या एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड, अगर इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तभी वो अपनी हर एक बात जो है अपने शौहर के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो डिस्कस करेगी, उतना कंफर्टेबल फील करेगी. और मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी कमेंट में बताएं कि क्या मेरी ये बात सही है, कि वो अगर उनके साथ कंफर्टेबल होगी तभी वो उसके साथ डिस्कस करेगी. यहाँ पे बीवियां उनके साथ डिस्कस नहीं कर रही है. एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, चौथी बार वो खुद नहीं डिस्कस करी, जिससे साफ नजर आ रहा है कि वो इतने कंफर्टेबल मोहम्मद साहब के साथ थे ही नहीं. एक तो चीज ये, दूसरा कि मोहम्मद साहब खुद आयशा की तरफ पूरी तरीके से उनका रुझान है. इससे भी समझ में आता है कि वो बाकी बीवियों के साथ उनका वैसा रिलेशन था ही नहीं. तो इसको नाइंसाफी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? साहिल भाई देखिए, पहले मैं आपको जो दूसरा वाला पार्ट है उसका जवाब दूंगा. सपोज आपकी जो है 3 गर्लफ्रेंड है, ठीक है. तो आप जो है 3 दिन डिफरेंट जो है ना, एक दिन एक के साथ घूमने जाते हैं, दूसरे दिन दूसरे के साथ, और तीसरे दिन तीसरी के साथ. तो एक जो चाय वाला है, मतलब जो जहाँ पर आप घूमने जाते हो वहाँ पे एक चाय वाला है, ठीक है. तो उसको जो है चाय वाला? आपकी मतलब, जी मैंने एग्जांपल दी, चाय वहाँ पे एक अच्छा, होटल है मतलब चाय वाला जी. ठीक है. तो वहाँ वो क्या है कि जब आप किसी पर्टिकुलर गर्लफ्रेंड के साथ होते हो तो वो आपको चाय ऑफर करता है, क्योंकि उसे पता है कि आपको उसके साथ ज्यादा लगाव है. तो आप जो है वहाँ पे एंजॉय करोगे बैठ के. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है बाकी 2 बीवियाँ आए और उस होटल वाले से या आपसे कहे कि नहीं, उसको कहो कि जब हम जाएं तो हमें भी चाय पिलाए. तो ये होटल वाले की मर्जी है, उसको जब लगता है कि आप खुश होटल होंगे वाला, तो वो एक मिनट, होटल वाला फ्री में चाय पिलाता है क्या पैसा लेके पिलाएगा वो? अरे यार, मैंने कहा कि वो आपका फ्रेंड है, मैं एग्जांपल दे रहा था कि वो आपका फ्रेंड है, आपको चाय ऑफर करता है. अच्छा, एक एक बात बताओ मुझे, ठीक है, मेरा फ्रेंड अगर है तो वो मेरी वो उस वाली गर्लफ्रेंड को ही क्यों पिलाएगा? वो क्या खुद लाइन मार रहा है उसको? अरे भाई आप जो है ना मतलब अरे इसको यार, फनी बना रहे हैं. मैंने कहा तो कि फनी वो आप आपको, एग्जाम्पल दे रहे हो कि मेरी 3 गर्लफ्रेंड है, मैं रोज एक एक जन को लेके जा रहा हूँ कोई रेस्टोरेंट में अच्छा और सपोज वो सपोज रेस्टोरेंट वाला, वो चाय, जी जी सपोज वो चाय वाला नहीं, वो चाय तो वाली है, ठीक है, वो वहां पे फीमेल है, वो आपको ऑफर करती है. तो तब हाँ, क्या तब भी वो इसको, लाइन मारती है? तो वो जो फीमेल है मुझे अगर फ्री में ऑफर करेगी तो मेरी गर्लफ्रेंड तो वो उसको जाके धो देगी यार, कि क्यों आप इसको फ्री में पिला रहे हो, कुछ चक्कर है क्या यार? एग्जाम्पल उसका, थोड़ा जी जी, थोड़ा मैचिंग नहीं वाला नहीं नहीं एग्जाम्पल दो. नहीं, ये भाई ये मैचिंग वाला आपने जो है ना मतलब इसको जबरदस्ती जो है मतलब ऐसा वैसा बनाया. मैंने आपको कहा कि एक फ्रेंड है आपका, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो अच्छा, उसको आपसे बहुत ज्यादा. एक मिनट जी मोमिन, जी जी. चलो टॉपिक पे आते हैं. एक फारूक नसीम जी का मैं ये ले लेता हूँ सुपर चैट. नथिंग जस्टिफाइज मल्टीपल वाइफ्स, नॉट इवन ट्रीटिंग देम इक्वली कैन जस्टिफाई मल्टीपल वाइफ्स. इट्स अ फैंटेसी टू ट्रीट मल्टीपल वाइफ्स इक्वली. बिल्कुल, खुद कुरान कह रहा है कि नहीं कर सकते हो आप, इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हो. और मोहम्मद साहब की जिंदगी खुद बता रही है कि समझो इक्वली की क्या बात है, वो तो सिर्फ एक और एक की तरफ ही पूरी तरीके से माइल है. वो खुद हदीस बता रही है और खुद हमारे मोमिन बता रहे हैं, जो कि खुद एक नाइंसाफी है कि आपने जब शादियां की है तो आपको हर किसी को मोहब्बत करना चाहिए. और इतना भी आप यानी डिफरेंशिएट नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक साफ साफ नजर आ रहा है कि आप बाकी सबको छोड़ के पूरी तरीके से आपका रुझान जो है एक के पास ही है, जो कि यहाँ मोहम्मद साहब के केस में है और जो कि खुद कुरान की आयत के खिलाफ वर्जी है. नीरज सिंह जी ने 400 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट. साहिल भाई, यहाँ एक नहीं संभलती, आपके पास 3 है, जबरदस्त. 3 नहीं है मेरे पास. नीरज जी, एक एग्जाम्पल हमारे मोमिन भाई ने दिया और उन्होंने मुझे 3 गर्लफ्रेंड दे दिए. क्रिटिकल रीजनिंग जी कह रहे हैं आर्ग्यूमेंट सुन के अभी पता चला कुरान ऐसा क्यों है.
अच्छा मुझे एक बात बताओ मोमिन, कि क्या आपको जी नहीं जी लगता कि सिर्फ आयशा की तरफ इतना रुझान जो है और बाकी बीवियों की तरफ इस यानी बाकी बीवियों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आयशा की तरफ रुझान करना, ये नाइंसाफी नहीं है आपके हिसाब से? तो शादी जी। करना जो ही नहीं आपने चाहिए था। देखिए, जो मुझसे पहले विवर था मतलब उसने भी यही कहा था कि फीलिंग्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। कोई फॉर एग्जांपल आपके दो बेटे हैं, तो एक जो है ना मतलब कुछ काम करता है और दूसरा जो है ना वो उससे ज्यादा अच्छे काम करता है। जो पहले वाला हो सकता है वो भी अच्छा हो, लेकिन दूसरा जो है बहुत ज्यादा अच्छे काम करता है, ठीक है। या मैं उसमें बच्चों बहुत की ज्यादा बात। ऐसे अच्छा एक नहीं मिनट नहीं, एक मैं मिनट आपको एक मिनट एक मिनट जी एक जी मिनट मैं आपको बच्चे जी की बच्चे पहली बात तो बच्चे का एग्जाम्पल फिट नहीं होता, फिर भी मैं बोलता हूँ कि एक बच्चा जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, एक बच्चा जो है वो थोड़ा अच्छा काम करता है, एक जो है बिल्कुल अच्छा काम नहीं करता है। मैं जब उनको जो है उनसे जो मोहब्बत करूंगा या उनको अगर मैं कोई चीज दूंगा तो वो इक्वली दूंगा या नहीं दूंगा? और क्या मैं ऐसा करूंगा कि मतलब इस तरीके से मैं शो करूंगा कि मैं बस मेरा ये एक ही बच्चा है, बाकी सब बच्चे मेरे है ही नहीं? क्या आपके जी बाकी बच्चों को जी ये पसंद आएगा? और बच्चा जो है वो अच्छा काम करेगा तब ना। तो इधर आयशा क्या वो ऐसा अच्छा काम कर रही थी जो बाकी बीवियां नहीं कर पा रही थी, ये भी बता दो जरा। जी। जो आपने पहले कहा बच्चे वाला, तो देखिए प्रॉपर्टी जो है फॉर एग्जांपल अगर किसी के तीन बेटे हैं तो प्रॉपर्टी वो तीनों को सेम देगा, लेकिन हो सकता है उसमें कोई एक जो है उसकी खिदमत कर रहा हो ज्यादा अच्छी तरीके से, तो उसको दिल ही लगा होगा उससे। जो आपने कहा कि आयशा क्या हजरत आयशा में ऐसा ऐसी कर क्या रही थी? जी जी जी, एक मिनट एक मिनट। मैं भी आयशा बताऊंगा क्या ना ऐसा कर। जी सर। सब सब मतलब जो मतलब मुझे समझ आया कि एक पॉइंट ये भी है कि वो सबसे छोटी थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ओहो, ये है कि वो ओहो जी जी छोटी थी। उस तो अगर ऐसा था कि वो छोटी थी, ठीक है, मोहम्मद साहब बूढ़े थे और वो छोटी थी, तो जितनी बीवियां थी सब छोटी से ही करना चाहिए था ना उनको, ताकि ये नाइंसाफी नहीं होती मोहम्मद साहब के साथ। यानी वो आप नाइंसाफी मेरी नहीं करते। साहिल भाई आप मेरी बात मुकम्मल सुनिए तो। ठीक है, देखिए सुनाइए। तो एक जो मैंने कहा कि वो छोटी थी, दूसरा रीजन मैं ये आपको कह रहा हूँ कि अपनी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको पता है कि हर वक्त जो है आलिम जो है हर कोई बात नहीं कहता। तो दूसरा जो है वो ये कि वो उसका जो बाप था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत ज्यादा साथ दिया था। तो ये भी हो सकता है रीजन कि उस वजह से भी और ज्यादा मोहब्बत हो। और जो तीसरा मैंने सुना है कि वो उससे पहले उसके ख्वाब में आए, मतलब उसको दिखाया गया था अल्लाह की तरफ से, ठीक है। तो हम्म। ये तीसरा रीजन, तो इसी तरीके से और भी नहीं तो रीजन। ये एडम भाई भी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मोमिन, आपने एक बात जो मुझे समझ में आई वो ये आई कि, और हमारे बहुत सारे कमेंट पे भी मेंशन कर रहे हैं कि आयशा बहुत छोटी थी, वर्जिन भी थी आयशा, इसकी वजह से उनका लगाव जो है वो आयशा के साथ सबसे ज्यादा था। अ, ठीक है। जी देखिए, लेकिन जो ये तो हजरत एक नाइंसाफी है सेकंड एक ना। सेकंड साहिल भाई, एक सेकंड, एक पॉइंट जो रह गया। जब हजरत खदीजा से उनकी शादी हुई तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे, तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला बड़ी थी। तो जब कोई जो है ना ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती थी, जैसे वो गार हिरा से आए थे, तो उनको हजरत खदीजा हौसला देती थी कि ऐसा मतलब आप ऐसा कीजिए, आप ये मतलब उनकी मदद करती थी, क्योंकि वो उनसे बड़ी थी उम्र में बहुत ज्यादा। तो इसी तरीके से जब मतलब यहाँ पे जो है उसकी बीवी उनकी मदद कर रही थी, और यहाँ पे जो है मतलब दूसरी कंडीशन में हजरत आयशा जो वो छोटी थी, तो उस वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मतलब ज्यादा ध्यान देते थे, उससे ज्यादा प्यार करते थे। नहीं नहीं, मुझे जो वजह समझ में आ रही है वो ये है कि आयशा वर्जिन थी, आयशा सबसे छोटी थी। क्योंकि आप अगर मैं और एक हदीस आपको बताऊं, एक मिनट रुको, मैं आपको वो दूसरी वाली हदीस अच्छा, बताता हूँ। साहिल भाई अगर आपकी हाँ, इजाजत हो तो बिल्कुल दो बिल्कुल। दो दो मुझे लम्हे थोड़ा बात कर लूं। आराम करने का मौका भी मिल जाएगा। जी जी। अच्छा, वो जो पहले वाले कॉलर थे उन्होंने भी यही कहा था कि सूरा 4 की आया 129 जो है, हम्म वो दिल के बारे में है, दिल की हम्म। उनसियत के बारे में है। और उन्होंने किसी स्कॉलर का नाम शाम भी लिया था। तो वहीदुद्दीन खान। जी, कोई से दिल खान थे। ये मोमिन भाई ने भी यही बात कर दी है। तो अब ऐसा है कि अब देख लें वो वाली हदीस, अगर आप माइंड ना करें तो। क्योंकि कौन जिस सी वाली? हदीस का ये लोग रेफरेंस दे रहे हैं वो मैंने खोल दिया है, अगर आप स्क्रीन पे दिखा दें कि ये हाँ दिल एक का मिनट। मामला था। जी सर, ये हदीस है सबके सामने भाइयों के, मैं देखता हूँ अगर इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन है।
اردو میں ہے جی سر، یہ اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہے، مل کے پڑھتے ہیں بھائی لوگوں. یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی باری مقرر کرواتے تھے اور ان سے انصاف کا کام لیتے تھے. پھر یہ دعا فرماتے تھے اے اللہ یہ میری تقسیم ان چیزوں میں ہے جو میرے بس میں ہے، رہی وہ بات جو میرے بس سے باہر ہے اور تیرے بس میں ہے، یعنی دل کا میلان، تو مجھے اس کی وجہ سے ملامت نہ کرنا، ملامت نہ فرمانا. اچھا یہ انہوں نے کچھ چیزیں کھا لی ہیں، میں ذرا انگلش میں جاؤں گا تو آپ کو وہ چیزیں بھی نظر آ جائیں گی. ابو داؤد said it is meant by the heart، یعنی دل کے، ابو داؤد نے اس کو ریفر کر کے کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ دل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جی وہ ظاہری طور پہ تو بات مانتے تھے اور ظاہری طور پہ تو سب کچھ کرتے تھے، لیکن دل سے وہ کسی کی طرف انکلائنڈ تھے. تو انہوں نے اللہ میاں کو کہا اللہ میاں جو ہے نا میرا دل کا معاملہ جو ہے نا وہ آپ جو ہے اس کو خراب نہ کیجیے گا. اچھا پرابلم پتہ کیا ہے بھائی، یہ جی والی جو بھائی. حدیث کے بارے میں وہ یہ پرابلم ہے. ذرا آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کون سا؟ سر، یہ بڑا ضعیف ضعیف حکم ضعیف. بتا رہے ہو نا؟ ہاں جی، حکم ضعیف یعنی القلب، یعنی قلب. ہاں دل کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ جو دل کے بارے میں جو بات لکھی ہوئی ہے نا، یعنی القلب یہ ضعیف ہے. تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دل کا معاملے کی بات ہو رہی ہے، یہ ضعیف پارٹ ہے اس پوری حدیث کے اندر، کہ یہ جو آخری والا پارٹ آپ نے لکھا ہوا ہے نا یعنی القلب، جو کہ ابو داؤد نے لکھا، ابو داؤد said by it means the heart، جو یہ والی سٹیٹمنٹ ہے ایکسپلیسٹلی اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، باقی کو نہیں، اس پارٹ کو اسپیشلی انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے. سو جتنے بھی اسکالر اس کو دل کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ جھوٹی حدیث کو پروکلیم کر رہے ہیں. کس کو پروکلیم کر رہے ہیں سر؟ مومن بھائی آپ کچھ جی کہیں میں گے؟ جواب دوں، ساحل بھائی میں جی جواب دوں اس کا؟ بالکل جی 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 جو اس جی جو اس جی بھائی نے کہا کہ جو یہ دل والی بات ہے جو یہ والی ضعیف ہے تو اوپر والی نہیں. تو اگر ہم میں نے اوپر نہیں کہا والی سر. کو ہی پڑھیں گے تو وہاں سے بھی مطلب صاف ظاہر، جی وہاں پہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو اس نے پروفیٹ محمد نے کہا کہ وہ جو میرے بس میں نہیں ہے، تو بس میں نہیں ہے وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ مطلب فیلنگز ہی ہے، کیونکہ باقی جو ہے سب کچھ بس میں ہے. فیلنگز ہی وہاں پہ ایک چیز ہے جو بس میں نہیں ہے انسان کے. سر جی وہ فیلنگ کو ہی انہوں نے ایکسپلیسٹلی کہہ دیا کہ ضعیف ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، غلط بات کی جا رہی ہے، اسی لیے میں نے ایکسپلیسٹلی دکھایا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کوئی صحیح حدیث کا ریفرنس دے کے جو کہ آپ کی والی بات کو ثابت کر دے، بجائے اس کے کہ وہ میری والی بات کو ثابت کریں. دیکھیں میں جو کی چیز ہے نا، میں خود کچھ نہیں بولتا ہوں، میرا کچھ بولنا کسی کھاتے کا نہیں ہے، میں وہ دکھا کے بات کرتا ہوں جو اصل میں ہے. سو اب ہم جاتے ہیں، اب آپ کی والی بات بھی ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے اب ہم جائیں گے قرآن کی اس آیت کے اوپر، قرآن کی 129 کے اوپر. یہ کہتی ہے تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے، تم نہیں کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام مانگتے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو. ممکن ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے. تم اس کے لیے کتنے ہی حریص ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ اور دوسری بیوی کو معلق کر کے چھوڑ دو. تو پرابلم صرف یہ کہی گئی ہے قرآن میں کہ تم 100% انصاف تو کر نہیں سکتے، چھوڑ دو، گولی مارو، تم کر ہی نہیں سکتے، امپاسبل ہے. صرف یہ کرو کہ 100% کسی ایک کی طرف مت جھک جاؤ. اگر تم کسی کو 50% دے رہے ہو اور دوسری کو 50% نہیں دے سکتے، کسی کو تم 60% دے رہے ہو تو دوسری کو کم از کم 40 دے دو، کسی کو 70% دے رہے ہو تو دوسری کو کم از کم 30 دے دو. ٹھیک ہے، 100 میں سے ڈویژن اس طریقے سے کرو. تم نہیں جی جی ایک سیکنڈ، allow me یہ to آپ finish جی allow me آپ to نے finish allow me to finish سر allow اوکے me to اوکے finish thank you. تو بیسیکلی قرآن کی اس آیت کو آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، تفسیروں میں جا کے دیکھ لیں، تبری میں جا کے دیکھ لیں، قرطبی میں جا کے دیکھ لیں، وہ سب اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، آپ کی طرح نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہی کہا گیا ہے کہ 100% تم کسی کی طرف ایک طرف مائل نہیں ہو سکتے دوسری کو معلق چھوڑ کے. قرآن عربی میں لکھا گیا ہے، عرب سکولر جو اس کو بتا رہے ہیں وہ صحیح بتا سکتے ہیں. یہ آج کل کے جو سکولرز ہیں پاکستان انڈیا کے اندر جو ڈمڑو لے کے پھرتے رہتے ہیں وہ آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں. پلیز مائک از یورز. یس مومن بھائی آپ بتائیے کیا جی کہنا ہے اس میں. جی جی جی
پہلے تو انہوں نے جو ہے مطلب اپنے آپ سے کہا کہ 70% 30% ایسا ویسا. تو اس کو میں مطلب بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ٹیچر کلاس میں ہے تو وہ سب کو پڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کوئی اس کا فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, چاہے ایک ہو دو ہو, تو ان کی طرف اس کی خاص توجہ ہوتی ہے. تو مطلب یہ صاف بات ہے کہ ان جو اسٹوڈنٹ ہے جو اس کے مطلب جن کی طرف ان کو خاص توجہ ہوتی ہے ان کو تھوڑا سا زیادہ فائدہ ملتا ہے, لیکن پڑھا وہ سب کو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ مطلب جو ہے نا ڈفرینٹ, چاہے وائف ہو یا دوست ہو یا مطلب اس کی اولادیں ہوں, ان میں مطلب ان کو ایکولی ٹریٹ نہیں کر سکتا, مطلب 100% فیلنگز یا اور کچھ, یا اپنا وقت برابر نہیں دے سکتے. یہ امپاسبل ہے ایک انسان کے لیے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ اچھا سر جی مومن. ایک سیکنڈ ذرا پلیز دیجیے گا, سوری ہاں ایکسٹریملی ایڈم سوری. بولیے تو بولیے بھائی یہ تو بولیے آپ نے میری والی بات کو ثابت کر دیا جو میں بول رہا ہوں. آپ نے ایکچولی میں جو ریفیوٹیشن دی ہے وہ تو آپ نے میری والی بات سے ایگری کر دی ہے. دیکھیں میں نے تو پرسنٹیج سمجھانے کے لیے دیا تھا نا, وہ کوئی پرسنٹیج قرآن میں تو نہیں لکھی ہوئی, لیکن آپ نے جو ایگزامپل دی ہے اس ایگزامپل کو دے کے فیوریٹزم جو آپ نے بتائی وہ تو آپ نے میری بات ثابت کر دی, اور آپ نے قرآن کی اس بات سے بھی ایگری کر دیا. تو آپ نے اس بات سے بھی ایگری کر دیا کہ محمد فیوریٹزم کرتا رہا ہے عائشہ کے ساتھ, اور وہ جھکا رہا ہے ہلکا سا, کتنا بھی ہلکا سا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ 10% ایکسٹرا جھکا رہا, 5% جھکا رہا یا 50% جھکا رہا, وہ ایک ایگزامپل ہے, مگر وہ جھکا رہا اور یہ آپ نے ثابت کر دیا. تھینک یو سو ویری مچ, گاڈ بلیس یو فار دیٹ. اب میں بتاؤں. اچھا مومن میں ایک بات بولتا ہوں کہ اس کے بعد آپ بتانا. اچھا جو میرے اختیار میں نہیں ہے فیلنگ, ٹھیک ہے, اس پہ پکڑ نہیں ہونی چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے. اب سمجھو میں ایک سمجھو شادی شدہ ہوں, اور اس کے بعد جو ہے میری پڑوسن کے اوپر بھی مجھے فیلنگ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ فیلنگ میرے اختیار میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں پڑوسن کو دیکھ رہا ہوں, اس کے لیے فیلنگ آ رہی ہے. اس کے بعد کدھر باہر جا رہا ہوں, اس کے لیے بھی فیلنگ آ رہی ہے. تو کیا چونکہ فیلنگ میرے اختیار میں نہیں ہے تو پھر میں کسی کے لیے بھی اس طریقے کی فیلنگ لا کے کچھ بھی کر سکتا ہوں پھر؟ جی مومن پہلے میں ان بھائی صاحب کے کوشچن سے آتا ہوں آپ کے کوشچن کی طرف. تو دیکھیے مطلب جو اس نے کہا کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی خاص شخص کو فیوریٹ رکھتے تھے, تو میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں. ہمیں مطلب جو ہے نا امیجنیشن کی دنیا میں نہیں جانا چاہیے, ہمیں ریئل لائف میں دیکھنا چاہیے. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی فیوریٹ ہوتا ہے. پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابہ بھی فیوریٹ ہوتا تھا کسی خاص وجہ, مطلب کوئی صفت کی وجہ سے, کہ اس میں ایسی کوئی صفت ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ ان کو فیوریٹ ہوتا تھا. تو اس لیے ہر کسی انسان کا کوئی نہ کوئی فیوریٹ ہوتا ہے. تو اب آتے ہیں ساحل بھائی کی کوشچن کی طرف, جو انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ورجن. تو دیکھیے بھائی, جو سب سے زیادہ انسان جو ہے اس کا شوق رکھتا ہے وہ جوانی میں رکھتا ہے, مطلب 20 سے لے کے 30 تک آپ کہہ سکتے ہو. تو اس میں جو ہے 25 کی ایج میں پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے نا شاید 40 یا 45 ایج, سوری ارے 45 بہت ایج بری پہ حضرت طریقے سے خدیجہ کی. پھنس جاؤ گے یار یہ سوال کر ایک کے. سیکنڈ, ایڈم کا ساحل بھائی زمانہ کوشچن مجھے ساحل بھائی مجھے مجھے موقع دیں, کہنے یہاں دو. پہ رک جائے ذرا, کہنے دیں انہیں. جی تو کیا مطلب میں کیا بتا رہا تھا کہ انہوں نے اس جوانی میں جو ہے نا ان کے ساتھ شادی کی جب سب سے زیادہ اس کا مطلب شوق ہوتا ہے انسان کو, جو آپ نے کہا کہ اگر ان کی اس طرف جو ہے نا فیلنگ ہوتی. تو پھر آپ نے لاسٹ میں کہا کہ مجھے ہمسائے مطلب کسی کے اوپر فیلنگ اٹھتی ہے, میری بیوی بھی ہے. تو دیکھیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مطلب خیال آیا تو یہ آپ کے بس میں نہیں, مطلب اس کو پہلے ہی روکنا, لیکن پھر آپ اس کو ٹال سکتے ہو یا اس کو خیال ہی رہنے دیکھ سکتے ہو. اس پہ مطلب پھر آپ جو ہے نا مستقل مطلب سوچنا نہیں چاہیے یا اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. جی شکریہ. ایگزیکٹلی میں یہی پوائنٹ مومن, اس کے بعد میں ایڈم کو موقع دوں گا. ایگزیکٹلی میں یہی بول رہا ہوں کہ بھلے سے آپ کو فیلنگ آ رہی ہے کسی کے لیے زیادہ, لیکن آپ ناانصافی نہیں کر سکتے ہو. آپ کو اپنی فیلنگ کو ایک جگہ پہ آپ کو روکنا پڑے گا اور ناانصافی سے آپ کو بچنا پڑے گا. اور جو حدیث ہم نے پیش کی ہے وہ ناانصافی بتا رہی ہے. اب میں سمجھ گیا ہوں کہ ایڈم سب سے پہلا سوال آپ سے کیا کرنے والے ہیں, لیکن میں ایڈم کے اوپر ہی چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ خود اس کا سوال کرے. اچھا جی, پہلی بات کہ سر بہت شکریہ جناب مومن بھائی کہ آپ نے ایگری کیا کہ محمد انکلائنڈ رہا, محمد تھوڑا سا انکلائنڈ رہا عائشہ کے اوپر. تھوڑا سا نہیں, آپ نے بہت زیادہ. ایڈم چلے سر تھوڑا ورڈ مت تھوڑا سا ہی یوز مان کرو. لیتے ہیں نا سر, کچھ تو مان لیا نا, کسی حد تک مان لیا, چلے کسی حد تک ہی مان لیں. تو
چلو یہ تو ٹھیک ہے نا, مان لیا آپ نے, بڑی مہربانی سے, شکر ہے کہ آپ نے مانا, میں ممنون ہوں آپ کا, اکثر مومن مانتے ہی نہیں ہیں. اور دوسری بات سر, آپ نے بتا دیا خدیجہ کی ایج 40 یا 45 سال تھی. سر کوئی صحیح حدیث ایک پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ مجھے خدیجہ کی ایج 40 یا 45 کی, پلیز؟ ایک, زیادہ نہیں, ایک, صرف ایک, واحد واحد صحیح حدیث. جی تو کتاب آپ نے جو کہا میں کہ سے. صحیح حدیث جو جی جی اس وقت جو ہے نا میں مطلب اس وقت پیش نہیں کر سکتا, لیکن سرچ کر کے آپ کو جو ہے نیکسٹ سیٹر میں بتا سکتا ہوں. تو جس طرح حضرت عائشہ کی مطلب سر جو ہے ایک نا سیکنڈ, ایج پہ ڈفرینٹ حضرت ڈسکشن ایک منٹ, چلتی رہتی ہے. جی حضرت ایک منٹ, ایک منٹ, میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں پرابلم پتہ ہے کیوں, میں نے کیوں کہا. سنڈے کو میں نے یہ چیلنج دیا تھا تمام مومنوں کو کہ مجھے کتاب الستہ, جس کو تمام مسلمان صحیح کتاب مانا کرتے ہیں, ان میں سے کچھ ایک جگہوں پہ ضعیف حدیثیں لکھی ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں کہ کون سا حصہ ضعیف ہے, یا پوری چین ہی ضعیف ہے, یا پوری متن ہی ضعیف ہے. کتاب الستہ جن میں مسلمانوں کا یعنی کہ وہ ہے, ایمان ہے کہ یار یہ کافی اچھی چینز ہیں. میں نے آپ سے چیلنج دیا تھا تمام مومنین کو کہ مجھے عائشہ کی ایج 40 سال کتاب الستہ میں صحیح حدیثوں میں سے نکال کے دکھا دیں. آپ کے کسی مومن کے پاس یہ چیز نہیں ہے. آپ نے سنی سنائی بات ریپیٹ کی ہے جو آپ مسجدوں میں سنتے ہیں, جی نہیں ہے. حضرت خدیجہ کی اس سے پہلی شادی, اس سے پہلے ایک شادی ہوئی تھی یا نہیں؟ دو ہوئی تھی, جی جی کچھ مطلب کچھ ہوئی تھی کچھ یا نہیں, میں وہی ریفرنسز کہہ میں رہا 3 ہوئی تھی, لیکن 2 یا 3 ہوئی تھی, اس ہوں. سے کوئی جی فرق نہیں پڑتا. تو دیکھیں جی جی 25 تو سال کی نہیں عمر نہیں میں, نہیں میرے بھائی ایک سیکنڈ, آپ نے بات کی, مجھے اس کا پورا آنسر ساحل دینا بھائی نے ہے. ایک سیکنڈ مجھے میں نے بات مکمل نہیں کی. ساحل بھائی نے کہا تھا ورجن, تو اسی کا جواب تھا, چاہے پھر وہ 45 سال ہو یا کیا ہو, یار میں شادی کی ورجن بات کو کر رہا گولی تھا. مارے نا, ورجن کو گولی مارے اس وقت, ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایج کی. تو ایج آپ نے 40 بیان کر دی, وہ جو 40 یا 45 آپ نے بیان کی, کوئی صحیح حدیث کا ریفرنس دے سکتے ہیں آپ یا آپ کے کوئی بھی بڑے سے بڑا اسکالر؟ آپ کو بھی میں چیلنج دیتا ہوں, جائیں ڈھونڈے کتاب الستہ میں سے مجھے ایک صحیح حدیث نکال دیں کہ عائشہ کی عمر 40 تھی. وہ آپ نہیں نکال سکتے. اب آ جاتے ہیں ورجن کی طرف. اچھا اب آپ اپنا ورجن والا سوال پریزنٹ کریں. تو سوری, اس نے ساحل بھائی نے کہا تھا کہ حضرت عائشہ ورجن تھی, اس لیے تو میں نے اس سے کہا کہ 25 سال کی عمر میں جو ہے انسان جو ہے زیادہ جوان ہوتا ہے اور اس کو اس کی طرف جو ہے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. تو اس وقت انہوں نے حضرت خدیجہ سے شادی کی, جو آپ نے کہا کہ آپ جو ہے نا مجھے عمر دکھایا, لیکن پھر بھی میں نے آپ کو کہا کہ اس سے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی. اس کا مطلب آپ جو ہے نا ہم اپنے آپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کہا جائے, اگر مجھے کہا جائے کہ کسی شادی شدہ سے مطلب جس کی پہلی شادی ہو چکی ہو اس سے شادی کرو, تو مجھے مطلب جو ہے نا میں کر سکوں گا یا نہیں, مجھے کتنا جو ہے نا یہ مشکل ہوگا. تو اسی پہ جو ہے نا مطلب اسی کو مان کے آپ دیکھیے کہ انہوں نے سب سے پہلی شادی کس سے کی, اور یہ بھی کہ ان کو جو وہاں کے لوگ تھے, سردار تھے, ان کو آپ کو پتا ہوگا کہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو دولت چاہیے, آپ کو مطلب عورتیں چاہیے یا لڑکی جس کو کہتے ہیں کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے, یا اگر آپ جو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیمار ہیں, ہم آپ کو حکیم جو ہے نا سب سے بڑا ہوگا اس کے پاس لے جائیں گے. تو اگر ان کو مطلب اس جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی مطلب کیا کہتے ہیں ان کو رغبت ہوتی, تو وہ ان اچھا کو اس کا کہتے کہ جی ریفرنس مجھے ایک لڑکیاں سیکنڈ مطلب سر 10 20. میں سر مجھے ذرا تھوڑا سا کھیل لینے دیں, اگر آپ مائنڈ نہ کریں. مجھے پتا ہے آپ کی اسٹریم ہے, لیکن میں نے اب نکل جانا تھوڑی دیر میں, تو تھوڑا سا مجھے نہیں نہیں کھیل لینے دیں, نکلیے, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, مجھے بڑا نکلیے مزہ آ مت, رہا ہے. آپ تو رہیے, کوئی مشکل نہیں. اچھا میرے مومن بھائی, یہ آپ نے جتنی ڈھیر ساری باتیں کی, میں آخری والی بات کو ریورس پرائرٹی میں لے کے جاؤں گا. جس وقت محمد کو دولت اور حکیم اور یہ سب کچھ کہا جا رہا تھا کہ لے لو, تب وہ مدینہ میں تھا, طاقت میں تھا, اس وقت اس پاس 11 بیویاں تھیں. جب اس نے ختیجہ سے شادی کی تھی, اس وقت وہ ختیجہ کا نوکر تھا, اس کے پاس پیسے ٹگے کے نہیں تھے. وہ گولڈ ڈگر کی طرح اس نے ایک امیر عورت کے ساتھ شادی کی, جس کا وہ نوکر تھا, جس کی وہ نوکری کر رہا تھا, اور اس کے مال و دولت کی تجارت کر رہا تھا. وہ ختیجہ کا نوکر تھا. تو یہ اسے ہم یہ ہے نا لغت عام میں گولڈ ڈگر کہتے ہیں. اس نے ایک 2-3 دفعہ یوزڈ عورت, جس کو آپ پاکستان اور انڈیا میں یہ بڑا استعمال کیا جاتا لفظ کہ جی استعمال شدہ عورت ہے,
میں تو اس کو کہوں گا دور فٹے منہ اس بات کرنے والوں کے اوپر بھی، لیکن چلیں بات ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں جی. استعمال شدہ عورت کے ساتھ شادی کی کیوں کی؟ مال و دولت کے لیے. اس وقت محمد کے پاس کسی قسم کا مال و دولت نہیں تھا. جب اس کے پاس مال و دولت آیا، طاقت آئی، پھر اس نے کیا کیا؟ وہ بعد کی عورتیں ہیں، اور وہ اس کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں. لیکن یہاں پہ بھائی جان کانٹیکسٹ، تاریخ اور ریفرنس سیدھا لے کے آیا کریں، ہواؤں میں تیر نہ مارا کریں میرے بھائی پلیز. جی دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کی ہنسی جو ہے وہ مطلب یہ شو کر رہی ہے کہ آپ جو ہے نا انٹرسٹڈ نہیں ہے، مطلب آپ دل سے بات نہیں کر رہے آپ، مطلب یہاں پہ جو ہے نا مطلب یہاں تو اپنی نالج شو کرنے آئے ہیں، یہاں مطلب جو آپ کو ویورز ہیں ان کو امپریس کرنے کے لیے آئے ہیں. تو دوسری بات جو آپ نے کہا کہ حضرت خدیجہ جو ہے ان کے پاس اتنی دولت تھی، تو اس کو ساحل بھائی نے پہلے کہا کہ پھر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کو پھاگ کے مطلب کیوں دینے پڑتے تھے. تو اگر وہ گولڈ ڈگر تھا تو حضرت خدیجہ آپ کو پتہ ہے اس وقت امیر ترین عورتوں میں جو ہے نا شمار ہوتی تھی. تو اس کے پاس اتنی دولت ضرور ہوتی کہ وہ جو ہے نا کم از کم اچھا کھانا کھا سکتے، یا اچھے جو ہے نا مطلب گھر بنا سکتے، یا مطلب کپڑے استعمال کرتے بہت اچھے. ان کو پھاکے نہیں دینے پڑتے، جو انہوں نے ہی کہا کہ ان کو دو دو پتھر جو ہے پیڑ کے ساتھ باندھتے تھے. تو یہ ظاہر کب کرتا ہے کہ انہوں نے سر اس کی مطلب سر دولت کی کس وقت لالچ کی وجہ سے نہیں کیا. سر کس وقت یہ دو دو پتھر جو باندھے تھے کس وقت باندھے تھے؟ نمبر 1. نمبر 2، وہ گولڈ ڈگر اس نے امیر عورت کے ساتھ شادی کی کس وقت کی؟ اس وقت وہ اس کا نوکر تھا، ہاں. اس وقت وہ بہت امیر عورت تھی، ہاں. جب پتھر باندھے وہ کب باندھے؟ جب قریش مکہ نے محمد کو ذلیل و خوار کیا، کہا کہ تم ہمارے بتوں کو توڑ رہے ہو اور ہماری ناانصافی کر رہے ہو. سر دیکھیں کانٹیکسٹ، ونس اگین ہسٹری کے اوپر جائیں. بائی دا وے مجھے اپنی نالج دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کے پاس کتنی نالج نہیں ہے. یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کے پاس نالج نہیں ہے. سو میرے بھائی دیکھیں کانٹیکسٹ میں آئے، تاریخ کے ریفرنس میں آئے. پتھر کب باندھے؟ تب جب عائشہ خدیجہ کے ساتھ میرج کی، یا تب جس وقت مال و دولت مکا گیا اور اس کی خدیجہ کی تجارت کو منع کر دیا گیا، روک دیا گیا. آپ کے اپنے اسکالر یہ سارا کچھ لکھتے ہیں، میں نہیں لکھتا. سیرت النبی ابن کثیر میں دیکھ لو، سیرت النبی ابن اسحاق میں دیکھ لو، کسی بھی سیرہ کے اندر دیکھ لو، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ چیز. کیونکہ سر آپ نے نہیں پڑھا ہوا، اس میں میرا قصور نہیں ہے، میں تو آپ کو ایک ٹیچ کر سیکنڈ رہا ایک ہوں اس سیکنڈ ایک وقت. سیکنڈ جی 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 بھائی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت خدیجہ جو تھی، آپ نے کہا کہ پراپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نوکر تھے، تو جب وہ اتنی امیر تھی تو انہوں نے نوکر سے شادی کیوں کی؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں. ہاں انہوں نے نوکر سے شادی کیوں کی؟ آپ کی جو کتب لکھتی ہیں وہ بتاتی ہیں ورقہ بن نوفل جو ہے اس نے اس کی شادی اس سے کروائی. کیوں کروائی؟ اس وجہ سے کروائی کہ خدیجہ کی پہلے سے 2 خامند مر چکے ہوئے تھے، اس کو کوئی مرد نہیں مل رہا تھا. اب کوئی مرد، اس کو انہوں نے خدیجہ کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ منحوس ہے، اس کے خامند مر جاتے ہیں. تو میرے بھائی اس کو ایک مرد کی ضرورت تھی جو اس کی تجارت کر سکتا، اور اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی. کیا مسئلہ ہے؟ کیا راکٹ سائنس ہے اس کے اندر؟ جا کے پڑھو، اپنی کتاب پڑھو، میرے تک نہیں آؤ. اپنی کتاب میں سے جواب دو مجھے. جی ایک سیکنڈ، جو آپ نے کہا کہ اس کو مطلب جو اس کا شاید چاچا تھا، مطلب جو اہل کتاب میں سے تھا، تو اس نے اس کو مطلب کہا کہ اس کے ساتھ شادی کرو کیونکہ اس کو مرد نہیں مل رہا تھا. تو آپ یہ مطلب انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہاں پہ جو ہے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی غریب آدمی نہیں رہتا تھا، مطلب یا مڈل کلاس کہہ سکتے ہیں. میں نے کب کہا؟ آپ میری بات کو پٹھا سیدھا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کو، وہ اس کا نوکر تھا، ٹھیک ہے تھا، اس کی تجارت کو مینج کر رہا تھا، ہاں کر رہا تھا. میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں بول رہا ہوں. اب اس نے اس کے ساتھ ورقہ بن نوفل نے اس کے ساتھ کروایا، ہاں کروایا. ورقہ بن نوفل نے خدیجہ کے والد کو ٹن کروا کے ہاں نکلوائی، ہاں نکلوائی. اس کو شراب کے نشے میں ہاں نکلوائی. آپ کی کتب میں لکھا ہے، میرے پاس نہیں ہے. آپ کی کتب میں لکھا ہے اس کا باپ نہیں مانتا تھا. خدیجہ کا باپ، خدیجہ کا باپ نہیں مانتا تھا. خدیجہ کے باپ کو شراب کے نشے میں ٹن کروا کے حامی دلوائی تھی. تو بھائی میں تو نہیں لکھ رہا نا، میں نے نہیں حدیثیں لکھی، میں نے نہیں تفسیریں لکھی، میں نے نہیں سیرہ لکھی، آپ کے مسلمان لوگوں نے لکھی ہیں. بھائی آپ مجھے نکال کے دکھائیں، جائیں. جی جب حضرت اچھا خدیجہ نے پرافٹ محمد صلی مومن، اللہ علیہ وسلم کو جی جی مومن ایک منٹ رکنا، میں تھوڑے سپر چیٹس لے لیتا ہوں ورنہ وہ مس ہو جائیں گے. پھر میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. این پورٹ جی، ساحل بھائی ریما خان کو بھول گئے کیا؟ ریما خان ایکچولی اس دن آئی تھی، اس کے بعد سے ریما خان خود ہی غائب ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ ریما خان جی کہاں پہ ہے. انوراگ کنوجیا جی نے 200 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے. تھینکس الاٹ. سوری فار بینگ لیٹ ٹو نائٹ. ساحل, I recently read about تحرش گیمیا
is that a real thing? In fact मैं पहली बार सुन रहा हूँ अनुराग जी तहारुस गेमिया का, मुझे नहीं पता है, मैं एडम जी से भी एक बार पूछ लूंगा अगर उनको इसके बारे में कुछ पता है क्या, वरना हम सर्च कर लेंगे बाद में. एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस स्ट्रीम. काफिर क्रिश जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट. Ask him what if Aisha had liking for several men. Would she be allowed to have physical relationships same as Muhammad cause he is justifying liking? बिल्कुल मैंने इसके लिए उनसे सवाल किया था कि अगर यानी मेरा एग्जांपल देके मैंने सवाल किया था कि अगर इस तरीके से मुझे हर कोई लाइक करने लगे तो क्या मैं फिर गलत काम कर सकता हूँ क्या. राजेश कुमार जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है. रसूल ने खुद 11 निकाह किया मगर अपने दामाद को दूसरा निकाह करने से मना कर दिया, कारण दिया कि मेरी बेटी सौतन का दुख सह पाएगी. बिल्कुल अली ने जब दूसरी शादी की बारे में पता चला तो फातिमा भी नाराज हो गई थी, और जब रसूलुल्लाह के पास वो बात पहुंची तो आपने साफ इनकार कर दिया था कि मेरी बेटी को अगर कोई दुख पहुंचाए तो वो मुझे दुख पहुंचाता है, वो मुझे तकलीफ पहुंचाता है. ठीक है, आई थिंक मैंने सब सुपर चैट्स ले लिए हैं. 528 लोग देख रहे हैं दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर करें. अभी तक हम 600 का मार्क क्रॉस नहीं कर पाए हैं. काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चालू है, और प्लीज कोई भी मोमिन कॉलर हो जो ये समझता है कि मैं अच्छी तरीके से इस मसले पे जवाब दे सकता हूं तो प्लीज आप स्ट्रीम ज्वाइन करें. मैंने पिन किया है कमेंट में लिंक, तो प्लीज आप लोग स्ट्रीम ज्वाइन करें और अपनी बात को रखें, क्योंकि मोमिन भाई की बात जो है वो उनके आर्ग्यूमेंट्स काफी वीक नजर आ रहे हैं. जी एडम जी, आप कुछ इस हदीस से कुछ बताना चाह रहे हैं तो आप कंटिन्यू करें, फिर मैं मोमिन नहीं भाई सर, वो आपने हदीस जो बोली थी वो मैंने स्क्रीन पे शो करा दी है कि अली ने बात की थी शादी करने की. मोहम्मद ने कहा था जब तक मैं जिंदा हूं तुम नहीं कर सकते, आई विल नॉट अलाउ इट. तो मोहम्मद ने खुद तो 11 औरतें रखी जी, बल्कि ये कहा था, देखो लास्ट लाइन है, ही हु डिस्टर्ब्स हर इन फैक्ट डिस्टर्ब्स मी एंड ही हु ऑफेंड्स हर ऑफेंड्स मी. जो फातिमा को तकलीफ दे, परेशान करे, वो दरअसल दर हकीकत मुझे तकलीफ देता है. तो दूसरे के लिए यानी अपनी बेटी के लिए उन्होंने पसंद नहीं किया, लेकिन खुद उन्होंने 11 शादियां की. दूसरों की बेटियों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा. बिल्कुल. मोमिन भाई, बैक टू डिस्कशन आते हैं. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मोहम्मद साहब का इंक्लिनेशन या रुझान जो है वो आयशा की तरफ था, ठीक है. एक चीज वो हम मतलब थोड़े देर के लिए मान लेते कि ठीक है उनका इंक्लिनेशन था, किस वजह से था उसको बाजू में रखते. बात ये है कि इंक्लिनेशन होने के बावजूद भी क्या वो इंसाफ नहीं कर सकते थे, क्योंकि बाकी जो औरतें थी, बाकी जो उनकी बीवियां थी वो तो मौजूद थी, उनके साथ उनको इक्वली ट्रीट करना जरूरी था. और इधर बात जो थी, और वो लोग जो है वो बार बार इस बात का मुतालबा कर रहे थे, एक बीवी को भेजकर, फिर फातिमा को भेजकर के हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, हमारे साथ आप कहिए कि इंसाफ करे. और फिर भी आप मोमिन इस तरीके से मोहम्मद साहब को उनकी इस गलती पे डिफेंड कर रहे हैं, वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं वो हमें अभी तक समझ में नहीं आया है. जी भाई, मैं उसका जो है ना आपको जवाब दे चुका हूँ कि गिफ्ट जो है वो मतलब देने वालों के हाथ में होता है कि किसके साथ मतलब कब दें, ये उनकी मर्जी है. अगर आप ये कहेंगे कि फॉर एग्जांपल प्रॉफेट मोहम्मद किसी बीवी के साथ जो है ना रात नहीं गुजारते थे उसके रंग की वजह से, किसी और चीज की वजह से, तो उसको हम कह सकते हैं कि नाइंसाफी थी. लेकिन ये गिफ्ट जो है, ये गिफ्ट और उसमें जो है ना, साहिल भाई एक सेकंड, ऐसा भी हुआ, ऐसा भी हुआ. सौदा के साथ हुआ, सौदा बूढ़ी हो गई, मोहम्मद ने उसके साथ रातें गुजारना बंद कर दी, सौदा की रात जो है वो आयशा को दे दिया. ऐसा भी हुआ है मेरे भाई मोमिन भाई. मैं हदीस बता देता हूँ. मैं बोल दूं भाई? हाँ चलो, आपके पास है तो दे दो, मैं भी मैं सर ऐसे हमारे पास तो सर ये वाली चीजें हर वक्त ही खुली पड़ी होती हैं सर. ये ले बता दीजिए. ये देखे सर, ये सौदा बूढ़ी हो गई
اور اس نے اپنا دن بھی جو ہے وہ عائشہ کو دے دیا. اس حدیث میں بوڑھے ہونے کا نہیں بتایا ہوا. مسلم کی حدیث میں انہوں نے بوڑھا ہونے کا بھی بتایا ہوا. یہ دیکھیں کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی, اس نے اپنی راتیں بھی جو ہیں وہ عائشہ کے لیے دے دی. تو بھائی ایسا بھی ہوا, محمد چونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی, محمد اس کے ساتھ رات بھی نہیں گزار رہا تھا کیونکہ اب محمد اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ نہیں کر سکتا تھا. سو میرے بھائی آپ جتنا مرضی لیفٹ رائٹ چلے جائیں, آپ اس ٹاپک سے ٹاپک کو ون نہیں کر سکتے ہیں, اس آرگیومنٹ کو, بیکاز یہ سب کچھ آپ کے حدیثوں میں لکھا ہوا ہے, ہماری نہیں. سودا کے بارے میں کیا کہیں گے مومن؟ کیونکہ جی سودا کو ڈر ہونے لگ گیا تھا کہ جی محمد جی جو ہے وہ ان کو طلاق دے دیں گے, اس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی باری جو ہے وہ عائشہ کو دے دی تھی. یہ ڈر کہاں سے, مطلب یہ کس الفاظ میں دکھ رہا ہے کہ ڈر لگ رہا تھا؟ ہاں میں بتا رہا ہوں, چلو تو وہ میں بھی اس بتا کی رہا بھی حدیث ہے. ہے آپ کے پاس. سر ابھی آئٹم ہے نکال آپ کے لیتا پاس. ہوں میں, ہاں سر ابھی نکالو. کھولنے کی کوشش کر لیتا ہوں, ڈھونڈ لیتا ہوں, کیونکہ بیکاز محمد اسے ڈیورس نہ کرتے, کیونکہ محمد نے کہا تھا عورت جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو وہ ڈیول ہو جاتی ہے, وہ شیطان ہو جاتی ہے. تو سودا نے کہا کہیں یہ مجھے بھی طلاق نہ دے دے. تو میرے بھائی دیکھیں, ہر لحاظ سے آپ یہ جائیں, آپ دیکھیں, آپ مجھے یہ سمجھا دیں کہ محمد نے جب سودا نے لیٹ سے کہا بھی, اس کو لیٹ سے سودا نے محمد کو کہا بھی کہ یار میرا دن تم عائشہ کو دے دو, محمد کو برابری رکھنی تھی نا, اس کی رات اور اس کا دن اس کے ساتھ گزارنا تھا نا, اس کے ساتھ گزارتا. نہیں 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 نہیں, مجھے اللہ نے کہا ہے کہ مجھے برابری رکھنی ہے, میں تو برابری رکھوں گا. سودا میں تمہارے ساتھ تمہاری رات گزاروں گا, چاہے میں تمہارے ساتھ ڈنگ ڈونگ کروں چاہے نہ کروں. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ دیٹ از دا میجر کوشچن. فرگیٹ دا ریسٹ آف دا پارٹ. اصل سوال یہ ہے, اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے, میں جی حدیث پہلے سامنے رکھ یہ جو چکا آپ, ہوں. ایک سیکنڈ, ایک جو منٹ. آپ یہ ڈنگ ڈونگ, مطلب یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی مہذب انسان جو ہے ایسے ڈنگ ڈونگ حارث سلطان کی طرح مطلب ڈنگ ڈونگ کرتے رہے آپ. تو سر میں جو سیکس آپ بولنا کہہ رہے ہیں شروع کہ کر دوں سودا کیا نے, تو بولوں؟ انہوں نے ایک اپنی منٹ مرضی سے دی تھی. ایک منٹ اپنے مومن بھائی, ایک منٹ. وہ نہیں حدیث جو ہے آپ, نا وہ آپ کے یہ سامنے ہر ہے. کوئی انسان کرتا ہے. نہیں ایک منٹ, آپ سیکس کو کیا بولیں گے؟ اس کا دوسرا الفاظ آپ کو انٹر کوچ بولنا پڑے گا, یا کچھ ایسا جو سیکس استعمال نہیں ہو اس میں. سیکس تو سیکس ہی ہے نا. ہم بستری بولیے, نہیں تو نہیں ہم بستری ہم بولیے, اس میں بستری, کیا ہر کوئی کرتا ہے. تو ڈنگ ڈونگ میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ ڈنگ ڈونگ بھی وہی ہوتا ہے. آپ اس کو ہم بستری بولے, کوئی نہیں اس کو ڈنگ ڈنگ ڈونگ ڈونگ وہی ہو بولے, رہا تو ہے, کیا لیکن آپ مسئلہ جو ہے ہے؟ نا, یار میں تو صاف چلیے لفظ حدیث استعمال آپ کرنے کی دیکھ کوشش لیجئے. کر رہا تھا. اچھا ایک منٹ اپنے مومن بھائی, جی جی ٹھیک ہے, جو, چلو میں آپ کے لیے بولتا ہوں کہ چلو جی میں ڈنگ ڈونگ ورڈ یوز نہیں کرتا ہوں. چلیے میں اس کو حدیث اپنا ہم بستری کا ہی جو الفاظ ہے, لفظ ہے, وہ یوز کر لیتا ہوں. ایک منٹ, میرا ماؤس جو ہے وہ رک گیا تھا. اب دیکھو, ایک آپ کے سامنے اسکرین ہے, ٹھیک ہے, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, کہ سودا بنت جمع ایک بھاری بھرکم عورت تھی. ٹھیک ہے, ایک چیز تو یہ معلوم پڑ گئی کہ وہ بھاری بھرکم موٹی عورت تھی, اور ایج بھی ان کی کافی زیادہ تھی. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھو, جامع ترمذی کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہے کہ ام المومنین سودا کو ڈر ہوا کہ نبی اکرم انہیں طلاق دے دیں گے, تو انہوں نے عرض کیا آپ ہمیں طلاق نہ دے اور مجھے اپنی بیویوں میں شامل رہنے دے, اور میری باری کا دن عائشہ کو دے دے. تو آپ نے ایسا ہی کیا. اس پر ایک آیت بھی اتر گئی کہ کوئی حرج نہیں کہ دونوں میاں بیوی جو ہے صلاح کر لے. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیے کہ سودا کو کس بنیاد پہ یہ ڈر ہوا کہ محمد صاحب جو ہے وہ اس کو سودا کو طلاق دے دیں گے؟ حدیث آپ کے سامنے ہے. جی ساحل بھائی, پہلی بات یہ کہ جو ہے نا, جب ڈسکشن ہوتی ہے تو آپ, اس نے کہا تھا نا مجھے, ایڈم شاید اس کا نام ہے, تو کیا آپ جو ہے نا ریفرنس دیجئے. تو مجھے پتہ نہیں ہوتا, مطلب جو آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہے کہ بات کہاں مطلب جائے گی, کون سا ٹاپک چھڑے گا, تو اس لیے ریفرنس مطلب اسی وقت میسر نہیں ہوتی, جبکہ آپ جو ہے نا نکال کے رکھتے ہیں پہلے ہی. تو اس مطلب نیکسٹ جو لائیو اسٹریم ہوگی اس میں کوشش کروں گا کہ جو آپ نے بتایا اس کا جو ہے نا ریفرنس اور اس کا جواب میں دے دوں. اور جو آپ نے ساحل بھائی کہا کہ یہ والا جو سودا والا,
تو جو آپ سے پہلے ویور جو ہے نا ڈسکشن کر رہا تھا اس کی جب باری ختم ہوئی تو میں یہ پڑھ ہی رہا تھا اس کے بارے میں کہ وائی ناٹ مطلب اس کے ساتھ کیوں ایسا ہوا. تو لیکن پھر میری باری کس آئی کے تو مجھے ساتھ؟ کٹ کرنا پڑا. تو میں اس کے لیے معذرت جو مجھ کس سے کے پہلے ساتھ؟ تھا نا اس کے ساتھ جو مجھ سے نہیں پہلے آپ نہیں، سے ڈسکشن کر رہا تھا نا وہ. ہاں ہاں، نہیں اب یہ جی بتاؤ جی. سودا کے تو اوپر آپ کو کیا کہنا ہے؟ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب میں فلی جو ہے نا ہر مسئلے کے لیے پریپیئرڈ تو نہیں آیا کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ بات کس کس چیز پہ ہوگی. تو یہ میں پڑھ رہا تھا جب میری باری آئی تو میں یہ پورا پڑھ نہیں سکا. تو نیکسٹ سٹریم میں آپ کو اس کا جواب دوں گا کہ ایسا کیوں ہوا. اچھا اس میں یہی حدیث والا سے ٹاپک پڑھ رہا تھا. اچھا اس حدیث سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا کم سے کم؟ دیکھیے ذہن میں مطلب آپ کے کیا آیا؟ میں ایسے ہی نہیں کہہ سکتا. دیکھیے ہر دیکھیے کسی چیز دو کا چیز، اپنا اچھا جو ہے نا ٹھیک ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے. مومن بھائی کوئی جی مسئلہ نہیں، آپ وقت لے لیجئے گا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے مجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو واقعے ہم نے آپ کے سامنے رکھے، ٹھیک ہے. ایک واقعے سے بھی یہ ثابت ہوا، یعنی نظر آیا کہ محمد صاحب کی بیویاں جب ان سے اس بات کا مطالبہ کر رہی تھی انہوں نے اس پہ کوئی سنوائی نہیں کی، ٹھیک ہے. دوسرا سودا جو ہے ان کو ڈر ہوا کہ کہیں محمد صاحب جو ہے، ایک بات تو کلیئر تھی کہ سودا کی عمر زیادہ تھی، ٹھیک ہے، جب محمد صاحب کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. دوسرا سودا جو ہے وہ بھاری بھرکم تھی، موٹی تھی وہ، ٹھیک ہے. اور سودا جو ہے جب ان کو ڈر ہوا کہ محمد صاحب جو ہے وہ طلاق دے دیں گے تو وہ اپنی باری دیتی ہے پھر سے عائشہ کو، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ محمد صاحب اگر کوئی ایک انصاف کرنے والا انسان ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ سودا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کوئی طلاق نہیں دینے والا ہوں. اگر آپ کو ایسا کچھ لگ رہا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ سودا بھی بیوی تھی اور بیوی کا حق ہوتا ہے نا، بیوی کا حق ہوتا ہے کہ شوہر اس کے ساتھ رات گزارے. لیکن یہاں پہ محمد صاحب نے جو آفر سودا نے دیا تھا اس کو قبول بھی کر لیا، یعنی یہ ناانصافی نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ جی جی. میں کہہ چکا ہوں کہ ہر کسی حدیث کے پیچھے کبھی کبھی جو ہے نا مطلب بڑی لمبی جو ہے نا وہ ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نیکسٹ سٹریم میں اس کو میں ڈسکس کروں گا کیونکہ میں یہ پڑھ نہیں سکا. یہی والا ٹاپک میں پڑھ رہا تھا لیکن تبھی میری باری آئی تو مجھے کٹ کرنا پڑا. ٹھیک ہے چلو کوئی مشکل نہیں، آپ یہ ریفرنس لے کے جائیے اپنا مومن بھائی. بہت بہت شکریہ آپ آئے اور اپنی بات کو آپ نے رکھا. میں امید کرتا ہوں، اور دیکھیے اگر موقع ملے آپ کو تو آپ یعنی ابھی اسٹریم چھوڑ کے آپ جو بھی ریفرنسز ہے اپنے عالم کو آپ کال کریے آپ کے عالموں کو، آپ کے جو علماء ہیں ان کو کال کر کے پریشان کریے. آپ وہاں پہ چندہ دیتے ہیں، آپ وہاں پہ مسجدوں میں جا کے اپنا وقت دیتے ہیں، یہ آپ کا پورا حق ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی یا آپ جواب نہیں دے پا رہے تو ان سے آپ رابطہ کر کے ان کو پوچھے کہ جواب دو اس چیز کا، یا تو آؤ اور اسٹریم میں بات کرو ہمارے بدلے. جی سمجھ رہے آپ؟ تو آپ جی ان سے جی فون پہ جی رابطہ کریے، کوئی جی عالم سے. شکریہ. جی ٹھیک ہے جی مومن جی. شکریہ ٹائم دینے کے لیے. تو ساحل بھائی ایک سیکنڈ، جو آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے نا مطلب آپ کے پاس بہت زیادہ نالج ہے. آپ اتنے مطلب سارے لوگوں کو جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ امپریس کرتے ہیں اپنی نالج سے. ان کو آپ مطلب آپ کے پرسپیکٹو سے ان کو آپ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. تو آپ مجھے آج تک یہ کلیئر نہیں ہوا کہ آپ جو ہے نا ایتھیسٹ ہے یا ابھی جو ہے نا آپ کوئی دوسرا مذہب ڈھونڈ رہے ہیں. آپ ابھی ایکس مسلم نہیں، ہے یا مطلب ہے یا ایتھیسٹ بن چکے ہیں؟ میں ایکس مسلم ہی ہوں. ابھی تک میں کوئی دوسرا مذہب ڈھونڈ بھی نہیں رہا ہوں اور میں کوئی دوسرے مذہب کو فالو کرتا بھی نہیں ہوں اپنے مومن بھائی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری بات کلیئر ہو گئی ہوگی جو آپ کا ڈاؤٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ایتھیسٹ ہے یا جی آپ ایتھیسٹ ہے یا آپ جو ہے نا ایگنوسٹک ایگنوسٹک ہے، ایتھیسٹ گاڈ ہوں میں میں، بلیو کرتے ہیں؟ ایگنوسٹک ایتھیسٹ ہوں. ٹھیک ہے، کبھی ایتھیسٹ ہو اوکے سر، جاتا ہوں، تھینک یو تھینک یو. کبھی ایگنوسٹک ہو جاتا ہوں، لیکن میں کوئی مذہب کو نہیں فالو کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جی تو دو چیز آپ کو آپ مجھے یہ لانا ہے. بتائیں کہ جی. 2 چیز آپ کو لانا ہے. 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 2 چیز آپ کو لانا ہے
हाँ बोलिए बोलिए। جی میں بتا رہا جی 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 آپ جو ہے نا وہ اسٹریم کس دن ہوتی ہے جس میں بندہ آپ سے کوشچن پوچھ سکتا ہے مطلب رینڈم جس میں کوئی سلیکٹڈ ٹاپک نہ ہو کبھی مطلب گاڈ کی ایگزسٹنس پہ بھی بات ہو جب مومن جب اسلام کے پورے ٹاپک ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم ایسا اسٹریم رکھیں گے جہاں پہ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہو. ابھی اوکے آپ مجھ سے جو میں ریفرنسز رکھتا ہوں اس پہ سوال کر سکتے ہو. جو بھی ٹاپک میں رکھتا ہوں اس پہ جو ریفرنسز میں رکھتا ہوں اس پہ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہو کہ یہ کہاں سے آپ نے لایا. اچھا ساحل بھائی ایک سیکنڈ دیکھیے میں آپ سے بات کر رہا تھا ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ میں جو ہے نا یہ ثواب کی نیت سے کر رہا تھا نالج گین کرنے کی نیت سے کر رہا تھا اور دوسروں کو تاکہ جو ویورز ہیں ان میں کسی کو شاید میری باتوں سے فائدہ ہو. تو آپ کے مائنڈ میں کیا مشن ہے آپ کیا یہ ثواب کی نیت سے تو کر نہیں سکتے تو آپ کے مائنڈ میں کیا مشن ہے؟ دیکھو میرا مشن جو ہے اور اس چینل کا مشن جو ہے وہ بہت بہت صاف ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایک انسان اگر اسلام کو فالو کرتا ہے جو کہ ایکچوئل اسلام ہے تو اس کے اندر کٹرتا آتی ہے اور یہ بخوبی میں جانتا ہوں. وہ لوگوں کے وہ اس کے اندر ایک یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہم ہی صحیح باقی سب غلط. ہمارا جو مذہب ہے وہی سب سے صحیح باقی سب غلط. ایک یعنی سامنے والے کے لیے آپ ایک نیچی نظر سے دوسرے مذہب والوں کو آپ دیکھتے ہیں کیونکہ میں خود ایک مسلم رہا ہوں. اور دوسرا جو لوگ کٹرتا پھیلاتے ہیں یا کٹرتا پہ بلیو کرتے ہیں قرآن کی آیت کو لے کر ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کے اندر سے وہ کٹرتا جو ہے نکل جائے. تو یہ ہمارا مقصد ہے. ہم انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم کو نہ ثواب کی کسی سے امید ہے نہ کوئی جی اور جی امید ہے. جی ساحل بھائی لاسٹ بات تو اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے نا لوگ اس ریلیجن والے قصے سے باہر نکل آئے جو انہوں نے پرانی کہانیاں یاد رکھی ہے تو آپ کو جو ہے ہر کسی مذہب کے بارے میں بتانا چاہیے کہ یہ بھی جو ہے نا غلط. اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اگر آپ کسی بھی مولوی کے مطلب چینل پہ جاؤ گے یا اس کی ویڈیو کے نیچے وہاں پہ جو ہے نا سب آپس میں پیار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کمنٹ سیکشن میں ایسا ہوتا ہے تو اس کو بند کیا جائے. جبکہ جو ہے نا آپ نے کم از کم میں نے کبھی نہیں سنا کہ آپ نے کہا ہو کہ پیار محبت سے رہو کمنٹ سیکشن میں ایک دوسرے کو گالیاں مت دو ایک دوسرے چاہے کسی کا مذہب ٹھیک ہو یا غلط ہو اس کو برا بلا مت کہو پیار سے رہو. تو وہ آپ میں سے کسی کے منہ سے میں نے نہیں سنا. مومن میں نے بار یعنی ہو سکتا ہے کہ میں نے جب بھی کہا ہے آپ وہ ٹائم پہ شاید میری اسٹریم آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. آپ لاسٹ اسٹریم بھی دیکھ لیجئے. آپ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا ظفر بھائی کے ساتھ جو میری اسٹریم ہوئی تھی. سب سے پہلی شروعات میں نے یہی کہا تھا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں سے نفرت پھیلانا نہیں ہے. ہم اسلام میں جو پرابلم ہم کو نظر آتا ہے ہم وہ بتاتے ہیں. ہمارا مقصد کٹرتا ختم کرنا ہے. ہم کوئی بھی اور آج بھی میں نے کہا یہ بات سٹارٹنگ کی سٹریم جو ہے ویڈیو آپ سن لیجئے. ہم کوئی مسلمان کو نفرت نہیں کرتے اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ باقی لوگ جو ہے وہ بھی کوئی مسلمان کو نفرت کرے. یہ بہت بہت کلیئر سٹینڈ ہے ہمارا اور کئی بار ہم بولتے بھی ہیں. اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت پہ نہیں آئے ہو جب میں نے یہ کہا ہے. ورنہ آپ کوئی بھی سٹریم دیکھ لیجئے. میں نے یہ کمنٹ میں بولنے کی کیا ضرورت ہے. میں تو صاف سامنے لائیو بول رہا ہوں. سمجھے آپ میری بات؟ جی 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 چلو شکریہ شب بخیر. شب خیر. 2 چیز آپ کو لانا ہے مومن. جی 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 کیا یاد ایک تو دلا یہ دوں. جو ہے نا جی جی ایک یہ بیوی والی جو ہے نا اس کو طلاق کا ڈر تھا. دوسری ہاں مجھے سودا کو. وہ میں بھول گیا ہوں. ہاں ایک یہ ہے اور دوسرا جو خدیجہ ہے ان کی ایج جو کہی جاتی ہے کہ 40 تھی. تو کوئی صحیح حدیث ہے اس مسئلے میں یہ بھی آپ کو لے کے آنا ہے. نہیں وہ تو مسئلہ نہیں رہا کیونکہ اس شادی اس کی پہلے ہو چکی تھی. وہ نہیں اس ہمارے مطلب ورژن والے ہمارے کوشچن پہ اس کا وہ ذکر ہمارے آیا تھا. علم میں ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا نا کیونکہ عام طور پہ یہ ہر کوئی میں بھی یہی سمجھتا تھا. لیکن پچھلے سے پہلے اسٹریم میں ایڈم نے کہا کہ ایسا کوئی حوالہ ہے ہی نہیں. وہ کافی دنوں سے وہ پوچھ رہے لیکن حوالہ کوئی ملتا ہی نہیں. سنڈے کو اس نے ایک چیلنج بھی دیا کہ کوئی ایک صحیح حدیث لا کے دکھا دیجئے کہ خدیجہ جو ہے ان کی عمر 40 تھی محمد صاحب سے جب شادی ہوئی تھی. تو آپ ہمارے علم کے لیے جو جی ہے جی اور شاید آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا کیونکہ اگر حدیث صحیح نہیں ہے
تو پھر کس بنیاد پہ جو ہے وہ یہ ایج پھیلائی گئی ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی چیز سے آپ ریفرنس لے لو گے تو کئی ساری میں موضوع اور ضعیف حدیث اپنی بات ثابت کرنے کے لیے لے کے آ سکتا ہوں, لیکن وہاں آپ بولو گے کہ یہ ضعیف ہے, یہ موضوع ہے. سمجھ رہے آپ مومن؟ تو یہ دو چیز آپ کو لے کے آنا ہے. جی 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 آئی ول ٹرائی. جو آپ نے کہا خدیجہ کے بارے میں, تو ایڈم نے کہا تھا کہ ان کی شاید 3 شادیاں ہو چکی تھی, تو اگر اس سے بھی اندازہ لگایا جائے تو وہ بھی مطلب 45 نہیں کے نہیں, قریب ہی اندازہ ایج کی بات بنتی ہوگی اگر ان کی 3 شادیاں دیکھو, پہلے ہو چکی تھی. اندازہ کی بات نہیں ہے, آپ ہے نا وہ حدیث ہے یا نہیں ہے اتنا پتا کر کے آئیے. ٹھیک اوکے ہے, اوکے اوکے. چلو میں جی امید کرتا ہوں چلیے کہ میں چلتا ہوں. آپ جب آؤ گے آپ کے پاس ایک پراپر آرگیومنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, جی 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 ٹھیک ہے. شکریہ چلو آپ شکریہ کے ٹھیک. جانے سے پہلے ایک میسج دیکھ لو. ہمارے کافر کرس جی کہہ رہے ہیں Muslims are my friends and brothers but Muhammad's path is something we hate and we criticize Muhammad for his doings. آپ اسے پرسنلی کیوں لے رہے ہیں مومن؟ دیکھیے بہت کلیئر ہے, مطلب کوئی بھی جو ہے نا مسلمانوں سے ہیٹ نہیں کرتا ہے مومن. ہمیں پرابلم اسلام کی اس کٹرواز سوچ سے ہے, باقی کوئی مسلمان سے کوئی مومن سے ہمارا پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی اچھا چلیے میں ایک لاسٹ بات بتاتا ہوں کہ فار ایگزامپل جو اسلام میں جو ہے جس کو آپ کٹرتا کہتے ہیں, اس کے بارے میں جو حدیثیں ہیں نا ان پہ مجھے کبھی عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. میں نے جن پہ عمل کیا ہے وہ اسی کے بارے میں کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ, غریبوں کو کھانا کھلاؤ. تو میں تو وہی کہوں گا نا, میں نے آپ ابھی ان دیکھو پہ مومن, مطلب موقع ہی نہیں ملا. آپ کو موقع نہیں ملا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ وہ حدیثیں نہیں ہے. آپ کو نہیں ملا ہے, طالبان والوں کو ملا ہے, نہیں IS والوں کو نہیں, ملا ہے. میں یہ آپ کو بتا نہیں رہا ملا تھا کہ اس جو کا یہ انہوں نے مطلب کہا نا تھوڑی کہ نا کہ جی میں اس بات کے جواب میں بتا رہا تھا کہ پرسنلی کیوں لے رہا ہوں, کیونکہ جو مطلب میں فالو ان کو کرتا ہوں اور جو اچھی چیزیں ہیں میں نے انہی سے سیکھی ہے, ان کی تعلیمات سے سیکھی ہے, قرآن اور حدیث سے سیکھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک لیکن تعلق بنتا ہے. میں مومن, لیکن وہی قرآن اور حدیث میں جو ہے وہ نفرتیں والی باتیں بھی ہے, وہ دوسروں کے لیے جو ہے ہیٹ بھی بتاتی ہے, وہ دوسروں کے عبادت گاہ کو توڑنے کی بھی چیزیں بتاتی ہے, وہ غیر مسلمانوں کے لیے لعنت بھیجنے کو بھی بتاتی ہے. تو اسی میں ہی ہے. کوئی اپنی مرضی سے ہم یہاں پہ نہیں بول رہے کہ جو چیز ہے نہیں اور وہ ہم بتا رہے ہیں. اور وہ جو دوسرا جو پہلو ہے اس کو مسلمان جیسے آپ لے لو, میں نے جیسے کہا طالبان والے ہیں اور اپنا IS والے, بلکہ کچھ کالرز آتے ہیں جو اس چیز کو صحیح ٹھہراتے ہیں, اس چیزوں کو کہ جی دوسرے جی کی عبادت گاہ کو توڑنا, ہاں ٹھیک ہے تو وہ جی صحیح ہے, جی سعد بھائی اسلامی میری حکومت آ بات جائے سنیے. گی تو صحیح جو ہے. آپ نے ایک سیکنڈ میری جو ہے نا بات, آپ نے کہا جو اس میں کٹرتا ہے, دیکھیے اگر ہم چانکیہ کی طرف دیکھیں یا جو مطلب چائنا کا ایک وہ گزرا ہے, مجھے اس کا نام صحیح طریقے سے لینا نہیں آتا, سانچزو اس کو بولتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا, ملٹری اسٹریٹجسٹ تھا وہ, یا ایسے کر کے الیگزینڈر, یا جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں نا, تو وہ صرف پیار محبت سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا. اگر وہ صرف پیار محبت, اس کے لیے دونوں طرف جو ہے نا وہ مطلب ریلیجن ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو محبت کرنا بھی سکھائے, لیکن جو آپ کو میدانی جنگ میں بھی گائیڈ کرے کہ آپ کو لڑنا کیسا ہے, کیونکہ یہ امپاسبل ہے کہ آپ کو کبھی وار جو ہے نا فیس نہ کرنا پڑے. تو اگر آپ کو ایسا کوئی ریلیجن ہے جو آپ کو صرف سکھا رہا ہے گاندھی جی کی طرح کہ ایک چانٹا پڑے گا تو دوسری طرف گال اس کے سامنے کرنا, تو میدان جنگ میں تو نہیں آپ پٹو اپنی گے نہ, آپ رہو گے نہ آپ کا ریلیجن. نہیں, آپ جو بول رہے ہو نا کہ محبت بھی سکھانا چاہیے اور انصاف کرنا بھی سکھانا چاہیے, اس سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن آپ کو نفرت کرنا کوئی سکھائے تو پرابلم ہے. دیکھیے کافر کریس جی کہہ رہے ہیں وہی قرآن ہم کو مارنے کا بھی بولتا ہے, سمجھے؟ اب وہ ٹاپک پھر وہاں سے ہٹ سر جائے گا. سر آپ جی وہ نیرج سنگھ جی جی کہہ رہے ہیں آپ جو واٹ ہے نا اباؤٹ آیت ان قرآن ڈو یو فالو ہیٹ پرسکرائب دیٹ اور یو ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. سر وہ شاید سورہ انبیاء کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے پرٹیکولر گروپ کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے ان کو جو ہے نا مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا. تو ایسا نہیں کہ رینڈم کافر جو ہے مطلب نہیں, نان کئی مسلم ہے ان سارے, کو مارو. ایک منٹ مومن کئی سارے میں آپ کو حدیثیں بتا دوں گا جس میں محمد صاحب اور صحابہ نے سامنے سے جا کے حملہ کیا ہے. بلکہ اگر لاسٹ ٹیم آپ دیکھو گے تو محمد صاحب کے سامنے
یہ صحابہ نے کہا کہ جب ہم رات میں حملہ کرتے ہیں تو مشرکوں کے بچے اور عورتیں بھی ماری جاتی ہے، تو اس میں محمد صاحب کہتے ہیں کہ وہ انہی میں سے ہے. اب بتاؤ بچوں کا کیا قصور، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جی انہی جی میں جی سے ہے. جی محمد صاحب کو ساحل بھائی روکنا ایک سیکنڈ، چاہیے تھا. ایک سیکنڈ. آپ نے کہا کہ بچے، اگر ہم پرٹیکولر بچوں کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو مسلمز ہے یا اسلام میں جو ہے نا مین جو دیکھا جاتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ آفٹر لائف. آپ نے وہ سنا ہوگا کہ جب امام مہدی کے مقابلے میں ایک فوج نکلے گی وہ تو زمین میں دس جائے گی. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ ان میں کچھ نیک بھی ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ وہ قیامت کے دن ان کی نیت پر فیصلہ ہوگا. تو اسی طریقے سے ان بچوں کو جو ہے نا مطلب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے. تو یہاں پر آپ کہو گے کہ لیکن پھر بھی مارا کیوں؟ دیکھیے اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل کم فوج ہے، دشمن آپ کے جو ہے نا اس سے 10 گنا فوج ہے، تو آپ کو جو ہے نا موقع کا فائدہ اٹھانا پڑے گا، ورنہ آپ جو ہے نا آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا. اگر آپ کو کبھی رات میں حملہ کرنا پڑے گا، کبھی ان کو دھوکے میں رکھنا پڑے گا، تو ایسی چیزیں اچھا کرنی ایک بات پڑتی ہے بتاؤ میرے مجبوری میں. بھائی، نہیں مجبوری آپ بتائیے نا، مجبوری تھی وہاں پہ آپ بتائیے. اور مجبوری تھی پہلی بات تو دیکھو، یہ سب پرابلم یہ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ سب ازمپشن پہ چلتے ہو، آپ ہر چیز ازیوم کرتے ہو. مجھے بتائیے کیا مجبوری تھی؟ وہ حدیث میں صاف صاف ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں ہم نائٹ ریڈ کرتے ہیں اور وہاں پہ بچے بھی مارے جاتے ہیں. کیا مجبوری تھی آپ بتائیے. دوسرا، بچے مارے جاتے ہیں تو اس پہ دکھ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ کہو گے کہ وہ بچے جو ہے انہی مشرکوں میں سے تھے؟ یار کچھ تو مومن سوچ سمجھ کے بات کرو آپ. جی دیکھیے میں وہی دوسری پہلی والی بات کہوں گا کہ ٹاپک جو ہے نا پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں، جو آپ کہتے ہو کہ نہیں اس حدیث میں کیا ہوا تھا، تو میں آپ کو وہی بتاتا ہوں کہ جو کمپلیٹ امیج سامنے رکھ کے اسلام کی، کیونکہ اگر آپ پرٹیکولر حدیث کو دیکھو گے تو سمجھ نہیں آتا. پھر جب کمپلیٹ، تو پھر بندہ سمجھتا ہے میں کہ یہ آپ کو چیزیں مطلب. میں آپ کو حدیث کا بھی نمبر دے دوں، آپ نیکسٹ ٹیم میں اور ایک ہوم ورک لے کے جانا ہے آپ کو، اوکے دے دوں میں ابھی آپ کو حدیث کا ریفرنس دے دیتا ہوں، لے کے جاؤ اور مجھے اوکے بتاؤ. اوکے، آپ دیجیے میں لکھ کے رکھتا ہوں. ہاں چلو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. لے لو، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2638. نہیں ایک منٹ، یہ والا لکھ نہیں لیا ہے، جی. نہیں یہ والا ایک منٹ میں نہیں ہے. بتاتا ہوں. نہیں یہ والا نہیں ہے، ایک منٹ. صحیح بخاری حدیث نمبر 3012. جی جی لکھ لیا، صحیح بخاری 3012. ہاں، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 4550. 4550 یہی ہے نا؟ ہاں جی بالکل. چلیے شکریہ. جی جی ٹھیک ہے، اچھا. آپ پورا چلیے میں چلتا کانٹیکسٹ ہوں، مجھے ٹھیک لے ہے. کے، ہاں جی پورا جی کانٹیکسٹ لے کے آئیے گا. اچھا چانکیہ کے بارے میں آپ نے کچھ کہا تھا، کافر کرش جی نے، وہ ایک لے کے پڑھ کے چلے جائیے سن کے. چانکیہ گاڈ لائک فگر نہیں ہے بھائی، اور نہ اس کو فالو کیا جاتا ہے. ادر سائڈ محمد کے ویز آف لیونگ آپ کو کاپی کرنا ہے. ہی از گاڈ لائک فگر یا گاڈ مین جو ہے وہ آپ بول سکتے ہو. تو چانکیہ کا ایگزامپل جو ہے وہ محمد صاحب کے ساتھ فٹ کرنا یہ ویسے ہی درست نہیں ہے. لیکن خیر ابھی آپ کو میں نے اچھا نیرج سنگھ جی بھی میسج کر رہے ہیں. دین وائی کال اٹ فیئر اینڈ مرسیفل، کال اٹ واٹ اٹ از، رائٹ. میں نے وہی کہا نا کہ اس کے بارے میں اگر وہ مر رہے تھے اور آپ بول رہے ہو کہ مجبوری تھی، حالانکہ آپ کا ازمپشن ہے، تو مر رہے تھے تو اس پہ تو دکھ ہونا چاہیے، تکلیف ہونا چاہیے کہ یار مجبوری میں بھی اگر وہ مارے جا رہے تو کم سے کم آدمی تکلیف کا اظہار کرے گا کہ ہاں بچے تھے، ان کو نہیں مرنا چاہیے تھا، لیکن کیا کرے، مجبوری ہے. تو ایسا تو کچھ اس پہ محمد صاحب نے نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یہ انہی میں سے ہے. تو آپ حدیث دیکھ لیجئے اور جب نیکسٹ ٹائم آپ آئیں گے تو اس کا پورا مجھے کانٹیکس بتانا کہ کیا وہ مجبوری تھی جس کی بنیاد پہ محمد صاحب نے ان پہ نائٹ ریڈ کروایا تھا، اور ان بچوں کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ وہ انہی میں سے. ٹھیک ہے، جی 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 ٹھیک ہے. چلیے بھائی. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا مومن بھائی، آپ آئے، بہت ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ کم سے کم آتے ہیں اور اپنی بات کو رکھتے ہیں.